السلام علیکم ناظرین، جی پاکستان چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں بات کریں گے آپ کے پسندیدہ اور مشہور ڈرامے جس نے رمضان میں دھوم مچائی اور مقبولیت کے نئے ریکارڈ قائم کر دیے ہیں۔ بے حد پسندیدگی اور مقبولیت پذیرائی ملی ہے اسے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی۔ بالکل آپ صحیح پہچانے ہیں، عائشہ سیزن 2 کے تازہ ترین اپڈیٹس کی بات کریں گے۔ پچھلے سال بھی رمضان میں اس ڈرامے نے ریکارڈ مقبولیت حاصل کی تھی اور سیزن 2 نے تو پچھلے سال کے ریکارڈوں کو بھی بہتر کرنا شروع کر دیا ہے، اور یہ ساری محبت کامیابی آپ کی پسندیدگی کی وجہ سے ہے۔ آپ نے اس ڈرامے کو اتنا پسند کیا ہے، اتنا زیادہ اس کو سراہا ہے کہ اس کی ریٹنگ بھی بہت اچھی ہے اور اس کی سوشل میڈیا پہ فالوورشپ بھی بہت اچھی ہے۔ اب جو لڑکی ہے ماہم، وہ کنفیوز ہو گئی ہے کہ کیا کرے۔ اس نے نوشین آنٹی کو پہلے تو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ میں کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہتی جس سے کسی دوسرے کی زندگی خراب ہو۔ تو نوشین نے پوچھا کہ تم عائشہ کی بات کر رہی ہو؟ تو اس نے کہا جی آنٹی، میں ازمیر سے شادی کر کے عائشہ کی زندگی کیوں خراب کروں؟ اس پر نوشین بڑی چالاک ہے، وہ تو چاہتی نہیں کہ عائشہ اس گھر میں رہے۔ اس نے فوراً پینترا بدلا اور کہا کہ میں بھی تو عائشہ کا بھلا چاہتی ہوں۔ دراصل ان دونوں کی جو شادی ہے یہ ان کی مرضی سے نہیں بلکہ ان کی ماں کی وجہ سے ہوئی تھی۔ وہ بیمار تھیں تو بڑوں کے فیصلے کی وجہ سے دونوں نے اپنی خوشیوں کی قربانی دے کر یہ شادی کر لی۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش نہیں ہیں، اور تم دیکھو کہ جب تم ازمیر کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ کتنا ریلیکس اور خوش ہوتا ہے۔ اگر تم اس کی زندگی میں آ جاؤ گی تو اس کی زندگی اچھی ہو جائے گی، اور اس طرح عائشہ کو بھی زندگی میں آگے بڑھنے کا موقع مل جائے گا۔ اس پہ ماہم بڑی حیران ہوتی ہے کہ آنٹی میں سمجھی نہیں آپ کیا بات کر رہی ہیں۔ تو وہ اسے کہتی ہے تم سمجھ جاؤ گی، تم ازمیر کو خوش رکھو۔ اب ازمیر کو خوش کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ اسے اس ساتھ وقت گزارنا پڑے گا، اور اب وہ ایسا کرنے لگی ہے۔ اس سے پہلے اس نے ایک اور فیصلہ کیا۔ اس نے فون کیا اپنی ماں کو کہ یہاں پہ یہ صورتحال ہے تو میں کیا کروں؟ تو اس کی ماں نے بھی کہا کہ نوشین مجھے بتا چکی ہے کہ عائشہ اور ازمیر کی شادی تو ضرور ہو چکی ہے، لیکن عائشہ اس گھر میں ایڈجسٹ نہیں کر سکی ہے فیملی کے ساتھ۔ تو جب ازمیر اس کے ساتھ خوش نہیں ہے تو تمہیں موقع مل رہا ہے، تو تمہیں کیا پرابلم ہے؟ تم اور ازمیر ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو تو تم لوگ فیصلہ کر لو۔ اب ماں نے بھی گرین سگنل دے دیا، ادھر سے ہونے والی سانس نے بھی گرین سگنل دے دیا، ازمیر نے خود گاڑی میں بیٹھ کے اس کو پرپوز کر دیا کہ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی۔ تو اب سارے فیصلے جو ہیں وہ ماہم کے ہاتھ میں ہیں، اور عائشہ کی آگے جو زندگی ہے اس کا جو فیصلہ ہے وہ بھی ماہم کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ ادھر ایک جھگڑا بھی ہوا ہے عائشہ کا اور ازمیر کا، جس میں عائشہ نے تنگ آ کر اپنی ساس کی باتوں سے تو کہہ ہی دیا اپنے شوہر سے کہ آپ جو سمجھتے ہیں کہ میں کیا یہاں پہ بہت خوش ہوں شادی میں، آپ اگر قربانیاں دے رہے ہیں، میں جانتی ہوں آپ مجھے پسند نہیں کرتے، لیکن میں آپ کے ساتھ اتنا خیال کرتی ہوں تو میں بھی اس سارے ماحول سے اتنا خوش نہیں ہوں۔ بہرحال وہ واپس آتا ہے دفتر سے اور دیر سے کھانا اس کے ساتھ بیٹھ کے وہ کھاتی ہے، اس کو کہتی ہے تھوڑا سا کھا لو، تو پھر وہ اپنی غلطی کا احساس کرتے اسے سوری بھی کر لیتی ہے کہ مجھے آپ سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی، میں اپنے کیے پہ نادم ہوں اور آپ سے شرمندہ ہوں۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ جب گھر میں سالگرہ منائی گئی عائشہ کی اور بہت اچھے انداز میں بڑے پیمانے پر جو ہے وہ میلاد کا انتظام کیا گیا دادی کی خوشی کے لیے، اور اس میں عائشہ کی چچی اور اس کی دوست انم بھی آئی، اس کی جو کزن ہے، اور انم کی شادی ہونے والی ہے اگلے دن، وہ چچی دوبارہ اس کی شادی کا کارڈ لے کر آ گئے۔ اسی بات پر اعتراض اٹھایا تھا عائشہ کی ساس نے، کیونکہ اس نے تو کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈنا ہوتا ہے کہ عائشہ کے ساتھ کسی بات پہ اعتراض کر سکے۔ تو اس نے کہا کہ جب تمہاری چچی آج دوبارہ کیوں آئی ہے؟ تو اس نے کہا کارڈ دینے آئی ہے شادی کا، تو یہ تو کل بھی دے سکتی تھی۔ اب اس طرح کی باتوں پہ نوک چونک ہوتی ہے، اور وہ جب آگے سے جواب دیتی ہے تو اس کی ساس کہتی ہے اپنے بیٹے کو، دیکھا تمہاری بیوی کو سوائے زبان چلانے کے اور کچھ نہیں آتا، اور اس پر ازمیر عائشہ کو ڈانٹ دیتا ہے کہ جب مما نے کہہ دیا تو آگے سے تم بات نہیں کرو۔ اب اس طرح کی باتیں بہت دفعہ ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے عائشہ کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور اس نے ازمیر سے کہہ دیا کہ اس ماحول میں تو میں بھی خوش نہیں ہوں۔ لیکن اب کہانی یہاں تک آ گئی ہے کہ نوشین کی پوری کوشش ہے کہ ازمیر عائشہ کو چھوڑ دے اور ماہم کے ساتھ شادی کر لے، اور اس طرح عائشہ اس گھر سے چلی جائے۔ لیکن دادی جو لے کر آئی ہے عائشہ کو، اور عائشہ اتنی خوبصورت، اتنی اچھی لڑکی ہے، اتنی اچھی عادتوں والی ہے کہ اس نے
ماہم کے دل میں بھی گھر کر رکھا ہے، اور ماہا نے بھی نوشین سے کہا کہ نوشین آنٹی یہ لڑکی بہت اچھی ہے اور ایسے لوگ آج کل نہیں ملتے، یہ ہر ایک کا بہت اچھی طرح خیال رکھتی ہے، بڑی عزت سے پیش آتی ہے، میں نے تو اس جیسی لڑکی کہیں دیکھی نہیں۔ اب نوشین کو بھی یہ بات جو ہے وہ کھل رہی ہے کہ عائشہ میں آخر ایسی کیا خاصیت ہے، ایسی کیا بات ہے کہ ہر کوئی اس کی تعریف کرتا ہے۔ میں اسے اس گھر سے نکالنا چاہتی ہوں لیکن کوئی بھی اس کے خلاف نہیں ہے، ہر کوئی اس کی حمایت کرتا ہے، نوکرانی سے لے کے مالکن تک، دادی تک، اور شوہر، اور اب اس کے گھر میں آئی ہوئی ماہم بھی اس کی تعریف کر رہی ہے، تو یہ ساری باتیں عائشہ کے حق میں جاتی ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ عائشہ کے لیے اب رائٹر نے آگے کیا لکھا ہوا ہے، کہ عائشہ کو طلاق ہوگی، کیا عائشہ سے دوسری شادی کی اجازت مانگے گا اضمیر اور وہ اجازت دے دے گی، اور کیا دوسری شادی ہو سکے گی یا نہیں، اگر ہو کے پھر خراب ہوگی شادی، یا عائشہ کے ساتھ ہی یہ شادی چلتی رہے گی، اب یہی دیکھنا ہے۔ اور آگے جا کے یہ بھی آپ کو ظاہر ہے کہ تجسس ہوگا کہ کب یہ راز کھلے گا کہ عائشہ کے والد کی جو ڈیتھ ہوئی تھی اضمیر کی گاڑی کے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، اور وہ وہاں تڑپتے تڑپتے جان دے گئے تھے، اگر اضمیر ان کو اسپتال پہنچا دیتا تو شاید ان کی جان بچ جاتی، تو یہ راز کس دن کھلے گا اضمیر کے ماں باپ پہ اور باقی لوگوں پہ اور خود عائشہ پہ، کیونکہ عائشہ کو بھی یہ بات نہیں پتہ، عائشہ کی ماں کو بھی یہ بات نہیں پتہ کہ کار میں ڈرائیور کون تھا، گاڑی کون چلا رہا تھا، انہیں تو یہی پتہ ہے کہ وہاں حادثہ ہوا تھا اور اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اگر ان کو اسپتال بر وقت پہنچا دیتے تو شاید ہم ان کے لیے کچھ کر پاتے اور ان کی جان بچ جاتی۔ تو یہ راز آخر ایک دن تو کھلنا ہے، تو یہ راز کس دن کھلے گا، کب کھلے گا، اور اس دن پھر ریئیکشن کیا ہوگا عائشہ کا، عائشہ کی امی کا، اور خود اضمیر کے والدین کا، تب انہیں پتہ چلے گا کہ کتنا بڑا گناہ اضمیر نے کیا تھا، اور اس کا کفارہ کرنے کے لیے اس کی دادی نے پھر اس کو عائشہ سے نکاح کرنے کی تجویز دی تھی، اور پھر وہ مان گیا تھا، اس کی رضامندی سے یہ نکاح ہوا تھا۔ تو کہانی بڑی دلچسپ انداز میں آگے بڑھ رہی ہے، لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے میں ضرور آگاہ رکھیے۔ بہت شکریہ۔